کہانی شروع ہوتی ہے آدم اور حوا سے، جنہوں نے اللہ کی بجائے شیطان کی مانی۔ انہوں نے نافرمانی کی اور انسانیت کا اللہ کے ساتھ پاک رشتہ ٹوٹ گیا۔ گناہ کا تجربہ کرنے والے وہ پہلے افراد تھے اور گناہ سے موت آئی۔ انہوں نے اپنے ننگے پن کو درختوں کے پتوں سے ڈھکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ اس سے خوش نہیں ہوا۔ اس نے انہیں جانور کے چمڑے کے کپڑے پہنائے۔ خود اللہ نے ان کے ننگے پن کو ڈھکنے کے لیے جانور کی اول قربانی دی۔ آدم اور حوا کے دو بیٹے تھے، قائن اور حابیل۔ قائن اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ اللہ کے واسطے لایا، جبکہ حابیل نے ایک جانور کی قربانی دی، خون کی قربانی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی لیکن قائن کی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کی سزا موت ہے، اللہ سے ہمیں جدا کرتا ہے اور لازم ہے کہ ادا کی جائے زندگی سے۔ قائن نے جل کر حابیل کو قتل کر دیا اور انسانیت کی بڑی جماعت کو تاریک راہ میں لے جانے والا پیشوا بنا۔ سینکڑوں سال بعد حالات اتنے برے ہو گئے کہ اللہ نے فرمایا، زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں جو زندہ رہنے کا مستحق ہو، ایک بھی نہیں سوائے نوح اور اس کے خاندان کے۔ اللہ نے نوح سے ایک کشتی بنانے کو کہا، ایک بڑی سی کشتی، اور ایسا کرتے ہوئے اس پیغام کی بشارت کرو، گناہ کی عدالت ہونے والی ہے، اس سے نجات اور خدا کے رحم کو حاصل کرنے کی صرف ایک راہ ہے، یہ کشتی۔ وہ ہنسے اور نوح کا مذاق اڑایا، جب تک کہ آسمان سے بارش ہونے لگی اور گہرائی سے پانی پھوٹ کر نکل آیا، جبکہ لوگ تیار نہیں تھے۔ طوفان نے ہر ایک شخص اور جانور کو ہلاک کر دیا اور دنیا اپنے گناہ کے سبب سے ہلاک ہوئی۔ صرف نوح، اس کا خاندان اور جاندار جسے اللہ اس کشتی میں لایا بچ سکے۔ پھر ابراہیم آیا، ایمانداروں کا باپ۔ اللہ نے اس سے کہا کہ اپنے بیٹے کو لے اور ایک پہاڑ پر لے جا کر اس کی قربانی دے۔ ابراہیم اس حکم سے پریشان ہوا، لیکن وہ اللہ کا حکم بجا لایا۔ اس نے اپنے عمل سے اپنے ایمان کو ثابت کیا اور اپنے بیٹے کو پہاڑ پر لے کر گیا۔ لیکن جب ابراہیم اپنے بیٹے کی قربانی دینے ہی کو تھا، اللہ نے اسے روکا اور اس کی بیٹی کی جگہ لینے کے لیے ایک جانور مہیا کیا۔ جانور نے چھڑایا، جگہ لی، اس کے بیٹے کی قیمت ادا کی۔ خون کے بدلے خون، زندگی کے لیے زندگی۔ 400 سال گزر گئے اور پھر مصر سے اسرائیلیوں کو نکالنے کی قیادت کے لیے اللہ نے موسیٰ کو بھیجا۔ فرعون مصر کے بادشاہ کو یہ پسند نہ آیا، سو اللہ نے 10 عذابوں کے ذریعہ اسے سزا دی۔ آخری بلا کے طور پر اللہ نے موت کے فرشتے کو ہر ایک گھر کے پہلوٹے بیٹے کو ہلاک کرنے کو بھیجا۔ آخرکار لوگوں کو میمنے کی قربانی دینے کا حکم دیا گیا اور اس کا خون اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پر لگا دیں۔ اگر فرشتے خون دیکھیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ اندر جو بچے ہیں وہ قربانی کے ذریعہ رہائی پا چکے ہیں۔ یہودی اور مصری دونوں، غلام یا آزاد، اگر وہ خدا کے حکم کی اطاعت کریں گے ان کے بچے نجات حاصل کریں گے۔ اگر نہیں، اس رات ویسا ہی ہوا جیسا کہ موسیٰ نے نبوت کی تھی، اور ایک بڑا کوہرام مچا مصر کے ان تمام گھروں میں جنہوں نے قربانی کے ذریعہ اللہ کے رحم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں موسیٰ نے لوگوں کو توریت دیا، جس میں اللہ نے لوگوں کے گناہ کو ڈھکنے کے لیے ایک رسم ادا کرنے کا فرمان دیا تھا۔ قصوروار شخص کاہن کے پاس قربانی کا ایک جانور لے کر آتا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا تھا، جو یہ اشارہ کرتا تھا کہ اس کا گناہ اور شرم اس جانور پر متبادل ہو گیا ہے۔ تب جانور کی قربانی دی جاتی تھی، اس کا خون بہتا تھا، اس کا گناہ ڈھک دیا جاتا تھا۔ شاہ داؤد اور نبیوں نے توریت کی پیروی کی جسے موسیٰ نے دی تھی، لیکن وہ تعجب کرتے تھے، کیا جانور کا خون حقیقت میں آدمی کے گناہوں کو ڈھک سکتا ہے، یا پھر وہ مستقبل کے لیے کوئی نشانی اور اشارہ ہے؟ داؤد نے نبوت کی ایک آنے والے بادشاہ کی، ایک مسیح کی، شاہ داؤد کی نسل سے، جو اختیار کے ساتھ سلطنت کرے گا۔ وہ ایک حلیم آدمی، رحیم دل والا ہوگا۔ مسیح گناہ سے مبرہ، کامل، بے عیب اور معصوم ہوگا۔ وہ دکھ اٹھائے گا، مارا جائے گا اور ایک کامل قربانی ہوگا۔ وہ ایک عظیم قربانی بن جائے گا۔ عیسیٰ کی پیدائش ایک چنی میں ہوئی تھی، کیونکہ کسی کے پاس اس کے لیے کمرہ نہیں تھا۔ ایک کنواری سے پیدا ہوا، پاک پیدا ہوا، شاہی لیکن غریب، داؤد کا وارث۔ غریب دیہاتی چرواہے، امیر دانش مند لوگ مشرق سے بچے کو دیکھنے آئے اور گواہی دی کہ بلا شبہ وہ وہی تھا جو آنے والا تھا، مسیح جس کے متعلق کتابوں میں نبوت کی گئی تھی۔ عیسیٰ نے محبت، سچائی، امن، حلیمی کی تعلیم دی۔ وہ ایک حلیم بڑھئی تھے لیکن ذہین فلاسفر بھی۔ انہوں نے مذہبی مکاروں کو ناراض کر دیا جو خدا سے محبت کرنے کی نسبت رسم ادائیگی کا دھیان رکھتے تھے، لیکن غریبوں، حلیم لوگوں، توبہ کرنے والوں، گنہگاروں نے ان سے محبت رکھی۔ انہوں نے بہروں، اندھوں، مفلوجوں اور بدروح کے شکار لوگوں کو شفا بخشی، یہاں تک کہ انہوں نے مردوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک بے گھر آدمی، ایک گھمک، ایک انقلابی جو اللہ سے محبت رکھنے والوں کو کثرت کی زندگی جینے کے لیے بلاتا تھا۔ عیسیٰ نے اللہ کو اپنا باپ کہہ کر بلایا اور انسانیت پر ظاہر کیا کہ قادر مطلق آپ سے ابا کی طرح پیار کرتا ہے۔ اللہ انسان سے اپنے بچوں کا سا رشتہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن ایک دقت تھی، وہ لوگ اب تک گناہ سے پر تھے، جبکہ اللہ پاک ہے۔
आदमी का गुनाह आदम से शुरू हुआ और लोग अपने अल्लाह से जुदा हो गए, और मसीह को पता था कि लोगों को वापस लाने के लिए उन्हें क्या करना था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ईसा के मुतालिक ये कहते हुए नबूवत की थी, देखो अल्लाह का मेमना जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। ईसा मसीह थे, चुने हुए, अजीम कुर्बानी के लिए मखसूस किए गए, कभी भी गुनाह नहीं किया। वो पाक और साफ थे, कामिल और गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लायक थे। कसूरवारों के बदले में एक मासूम, गुनाहगार लोगों के बदले में एक पाकबाज। उन्होंने ये अपने बाप के लिए किया, इंसानियत के गुनाह की कीमत अदा करने के लिए, उन्हें गुनाह की गुलामी से आजाद करने के लिए, और उन्हें फिर से बहाल करने के लिए जिसे आदम ने खो दिया था, अल्लाह के साथ एक कामिल रिश्ता। ईसा सलीब पर मरे, यहूदियों की वजह से नहीं रूमियों की वजह से, बल्कि अल्लाह अपने बाप के हाथ से। अल्लाह ने ईसा की कुर्बानी वो पूरा करने के लिए दी जो नबियों के जरिए लिखी गई थी, कि वो अल्लाह का मेमना बन गया जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, आपका और मेरा। लेकिन वो यही नहीं ठहर गया। 3 दिनों के बाद अल्लाह ने ईसा यानी मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, उन लोगों से किए वादे के मुताबिक जो उन पे ईमान लाए थे, कि वो लोग भी हमेशा की जिंदगी के लिए दोबारा जिंदा कर दिए जाएंगे। इसके बाद ईसा ने अपने शागिर्दों से वादा किया कि वो फिर वापस आएंगे, लेकिन इस बार एक मुंसिफ और बादशाह के तौर पर। मसीह इंसानियत के लिए अल्लाह का तोहफा है, कि वो सब गुनाहों में नहीं मरेंगे और न अल्लाह से अलग किए जाएंगे, लेकिन ईसा की कुर्बानी को कबूल करके अल्लाह के साथ एक कामिल रिश्ते में बहाल किए जा सकते हैं। लेकिन किसी और तोहफे की तरह ये आपका नहीं है जब तक कि आप उसे ले न लें।